والوزن یومئذ الحق، میزان اس دن حق ہے، میزان لگے گا، ترازو لگے گا۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں اس کی کیفیت نہیں سمجھ میں آتی، لیکن ہوگا یہ حق ہے، اس پر ایمان ہے ہمارا، عقل میں آئے نہ آئے حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، یہ مضمون تو کئی جگہ پر قرآن کریم میں ہے کہ جس کا وزن، جس کا میزان بھاری ہوگا، جس کا ترازو بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ ومن خفت موازینہ، جن کے میزان کمزور ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی جانیں خسارے میں ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا۔ اچھا آگے چلتے ہیں، آگے پہلے تو انسانیت کی تخلیق کا ذکر ہوا، اور پھر وہی تذکرہ کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے آدم کے اور سوائے ابلیس کے۔ تو ابلیس نے اس کی ایک وجہ بتائی، جب اللہ نے پوچھا نا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، ابلیس نے ایک وجہ بتائی، وہ وجہ یہاں مذکور ہے، اور بھی مقامات پہ ہے قرآن کریم کے، یہاں آ گیا تو ہم نے کہا کہ چلیں اس کا ذکر یہاں ہو جائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، تمہیں اچھی صورت ہم نے عطا کی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اب آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اللہ رب العزت نے اس سے فرمایا قال ما منعک ان تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو پھر کیا چیز ہے جس نے تجھے روک دیا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو سجدے سے کس نے روکا؟ تو اس نے کہا قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اچھا دلیل کیا ہے اس کے بعد بہتر ہونے کی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تکبر ہے انسان کے ذہن میں اگر آ جاتا ہے، گھر کر لیتا ہے، تو یہ لازماً بندے کو رسوا کروا کر چھوڑتا ہے، لازماً رسوا کروا کر چھوڑتا ہے۔ تکبر کو اپنے اندر سے بالکل انسان نکال دے، جو انکساری کا پیکر بن جائے، یہی اس کے لیے اچھا ہے۔ اب دیکھیں انسان کی تخلیق ہوئی ہے مٹی سے، مٹی کی صفت انکساری ہے، مٹی کی صفت ہے بچھ جانا، مٹی کی صفت ہے نیچے آ جانا۔ مٹی کو اگر آپ اچھالیں گے ہوا میں تو اب آپ اس کو لا آف گریوٹی گئے ہیں، یا آپ جو بھی کہیں کشش ثقل گئے ہیں، مٹی نیچے آئے گی، مٹی کی صفت ہے نیچے آنا۔ اچھا آگ کو نیچے جلائیں گے اوپر جائے گی، آگ کو نیچے جلائیں گے اوپر، آگ کو ایک لکڑی پہ جلائیں، جب اوپر جا رہی ہو لکڑی کو الٹا کر دیں، لکڑی کو الٹا کر دیں تو کیا آگ نیچے آ جائے گی؟ وہ پھر اوپر چلی جائے گی، وہ گھوم کے دوبارہ اوپر چلی جائے گی۔ آگ کی صفت ہے اوپر جانا، آپ اس کو لاکھ نیچے لانے کی کوشش کریں، اس کا شعلہ بھڑک کر اوپر جائے گا۔ وہ مٹی کو لاکھ اوپر پھینکنے کی کوشش کریں، وہ نیچے آئے گی۔ مٹی کی صفت ہے نیچے رہنا، انسان مٹی سے بنا ہے، نیچے رہنے میں ہی بھلائی ہے، جھک کر رہنے میں ہی بھلائی ہے، بچھ کر رہنے میں ہی بھلائی ہے۔ انسان جب بچھ کر رہتا ہے، انکساری کے ساتھ رہتا ہے، تو وہ عین اپنی فطرت پر ہوتا ہے، لیکن جب وہ تکبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی فطرت سے نکل کے شیطان اور ابلیس کی فطرت میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ زمین سے نیچے اٹھ کے اوپر کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پاؤں ہوا میں معلق ہوتے ہیں، اب وہ انسانیت سے نکل کے ابلیسیت کی طرف جاتا ہے، اور بس وہی اس کی تباہی ہوتی ہے، وہی اس کی تباہی ہوتی ہے، وہیں سے پھر اس کو زمین پہ دے مارا جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی اپنے ذہن میں خیال آئے کہ ارے بھائی واہ بھائی واہ جناب، تم تو بڑے ہی کوئی لائق فائق آدمی ہو، تم تو بڑے قابل آدمی ہو، دیکھو کمپنی میں، دیکھو فیکٹری میں، دیکھو محلے میں، دیکھو اپنے دوستوں یاروں کے درمیان تم کتنے ممتاز ہو، تم کتنے محنتی ہو، تم کتنے قابل ہو، دیکھو تم نے کتنا کما لیا، کتنا تمہارا بلند سر ہے، کتنا تمہارا بلند نام ہے، لوگ جھک جھک کے تمہیں سلام کرتے ہیں۔ وہ یہ شیطان لگا رہتا ہے اس چکر میں کہ اپنی صفت کی طرف لوگوں کو کھینچے، لوگوں کو متکبر بنائے، لیکن بس ذرا سا تکبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور انسان کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ جب بھی کبھی کوئی ایسی بات دل میں آئے، فوراً سے استغفر اللہ پڑھ کر اس کو، اس خیال کو جھٹک دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ میں انتہائی حقیر، انتہائی عاجز انسان ہوں، اے اللہ مجھے معاف کرنا۔
اس لیے کہ جو زبان سے باتیں نکلتی ہیں ان پر بھی پکڑ ہوگی، جو دل میں خطرات آتے ہیں ان پر بھی پکڑ ہوگی۔ یہ دل کے خطرات پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ چھوٹ ہے، ہاں وہ ٹھیک ہے کہ حکم شریعت نہیں لگتا۔ اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ اس نے مجھے دل دل میں گالی دی ہے، اس میں کوئی شریعت کا حکم نہیں لگتا، بھائی ہمیں کیا پتہ دل دل میں دی بھی ہے کہ نہیں، اس نے دل دل میں میرے قتل کا منصوبہ بنایا ہے تو اس پہ اقدام قتل کا کوئی کیس نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جائے گا۔ ایک ہے عند القضاء، ایک ہے قضاء اور عدالت میں مجرم بن جانا، ایک ہے عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن جانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان عدالت میں بچ جاتا ہے، گواہ پورے نہیں ہو پاتے، ثابت نہیں ہو پاتا، یا رشوت دے کر یا کسی طریقے سے حربے بنا کر عدالت سے بچ جاتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں نہیں بچے گا۔ تو یہی معاملہ دل کے خیالات کا بھی ہے۔ اگر ہم دل میں تکبر رکھتے ہیں، چاہے اس کا اظہار ہم اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے نہ بھی کریں، اس تکبر پہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو جائے گی، برے خیالات پہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو جائے گی۔ لہٰذا دل کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے، دل کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے، اور دل میں جب بھی کوئی برا خیال آئے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لینا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو شیطان ہے نا، اس کے بارے میں قرآن کریم نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا نا، اللہ اکبر، وہ آیت آ گئی آگے۔ اب یہی ساری باتیں چل رہی ہیں کہ حضرت آدم کو وسوسہ ڈالا اور پھر جو ہے نا انہوں نے پھل کھا لیا اور پھر زمین پہ تشریف لے آئے آدم و حوا، یہی ساری باتیں چل رہی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا وہ ہے جو حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے کی تھی کہ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہم پر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خائب و خاسر ہو جائیں گے۔ 16ویں سپارے میں سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے اس کو اور واضح کیا ہے۔ لوگوں نے نا، اب یہاں پہ چلیں ذکر آ ہی گیا تو میں کر دوں، لوگوں نے اس قصے کے اوپر، حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے اوپر بڑی تباہ آزمائی کی ہے، اور بہت ہی زبانیں تان دراز کی ہے لوگوں نے۔ ایسے ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے جو اسکالر بنے بیٹھتے ہیں۔ اب بات وہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلی چیز ہے اللہ اور اللہ کے مقرب بندوں کی بارگاہ کا ادب، با ادب با نصیب۔ جس کے اندر ادب نہیں ہے، وہ لاکھ اپنے آپ کو اسکالر کہتا ہو، وہ لاکھ قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہو، یاد رکھیے گا ادب نہیں ہے، وہ مار کھائے گا، مار کھائے گا۔ بے ادب انسان مار کھاتا ہے۔ اب بیان کرنے والے نے اس کو بیان کیا واقعے کو، اور جو ہے نا وہ نہ جانے کیا کیا تبرہ بازی حضرت آدم پر، کہ دیکھیے جناب حضرت آدم نے تو یوں کر دیا اور آدم نے وہ کھا لیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ایک پروگرام سیٹ کیا ہوا ہے، ایک پروگرام بنا ہوا ہے، اس پروگرام کے تحت یہ سب کچھ ہوا۔ زمین پہ آنا تھا، نسل کو آباد ہونا تھا، دنیا کو بننا تھا، پھر جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا، یہ پورا ایک پروگرام تھا نا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام زمین پر نہ آتے تو یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں، ہم بھی نہ ہوتے، اور پھر بعد میں جنت و جہنم کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو یہ سب ہونا تھا، دنیا بننی تھی، دنیا کو آباد کرنا تھا، حضرت آدم کو دنیا میں آنا تھا۔ اس کا ایک سبب ہو گیا کہ حضرت آدم نے وہ پھل کھا لیا اور دنیا میں آ گئے۔ اتنی سی باتیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اگر اللہ نے اپنے کسی مقرب بندے کو، اللہ نے اگر اپنے کسی نبی کو قرآن کریم میں کسی سخت انداز میں تنبیہ بھی کی ہے، کسی لقب سے اگر ذکر بھی کیا ہے، تو ہم بس قرآن کی آیت کی حد تک تو اس کو پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت کی حد تک اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے اس کو پڑھتے ہیں، لیکن خود اپنے منہ سے نبی کے بارے میں وہ الفاظ ہم ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہمارے آقا ہیں، اللہ کے تو بندے ہیں، ہمارے سردار ہیں۔ اللہ اپنے بندے سے جس طرح چاہے کلام فرمائے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن ہم اگر یہ جسارت کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم گستاخ ہو جائیں گے، ہمارے اعمال سلب ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، ہماری دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی، ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو اب وہ کہنے والے نے جناب کہا، وہ شعر ہے نا غالب کا، کہ
بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، وہ بھی یہیں پہ لا کے لگا دیا، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے الامان والحفیظ، یعنی حضرت آدم جو جنت سے نکلے ہیں اس پر کہہ دیا بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یہ کوئی کہنے والی بات ہے؟ بے آبرو ہوئے ہیں، استغفر اللہ، کہاں کی بات تھی، کیا بات تھی، کہاں اٹھا کے لگا دی۔ یہ ہے جب ادب نہیں ہوتا نا تو انسان پھر مار کھاتا ہے، بھلے وہ جتنا بڑا مفسر ہو، جتنا بڑا وہ ذہین فتین عالم دین ہو، ایک نہ ایک دن گرے گا زمین پر، بے ادب ہوگا تو ایک نہ ایک دن زمین پر گرے۔ باہر کیف تو 16ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے اس کو مزید واضح کیا ہے، اور یہاں تک بھی فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، اور یہ بھی فرمایا کہ آدم سے اگر ایک غلطی ہوئی اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے ان کا ارادہ نہیں پایا تھا، یہ ایک ہونے والی بات تھی، ہم نے ایک پروگرام بنایا تھا، اس پروگرام کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم اجتباہ ربہ، اللہ نے انہیں اختیار بھی کیا، پسند بھی کیا، فتاب علیہ، ان کی توبہ بھی قبول کر لی، سب کچھ، اور وہ اس کے رسول ہیں، وہ اس کے بندے ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمیں اختیار نہیں ہے کسی بھی نبی کے بارے میں، کسی بھی اللہ کے مقرب کے بارے میں کہ کسی بھی طرح کی ہم بات کریں۔ اور قرآن میں پڑھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے، حضرت ہارون بھی معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے، حضرت یونس جو اپنی قوم سے بھاگ کر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ میں ظلم کرنے والا تھا۔ تو اب معاذ اللہ کہ ہم یہ کہیں گے کہ حضرت یونس ظالم تھے؟ سمجھانے کا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی حد تک یہ پڑھنا اور ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن ہم اپنے منہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ظلم کیا تھا، حضرت یونس ظالم تھے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ بے ادبی ہے، یہ حدود سے تجاوز ہے، ہماری اپنی حدود ہیں، ان حدود میں رہتے ہوئے ہم نے بات کریں بلا مثال و بلا تمثیل۔ آسانی کے لیے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے باپ ہے نا اپنے بیٹے کو ڈانٹتا ہے، اچھا وہ بیٹا محلے کا بڑا نامی گرامی کوئی بااثر شخص ہو، یا کوئی عالم دین ہو، یا جناب کوئی بہت ہی باعزت کوئی شخص ہو، اب باپ کے لیے تو وہ بیٹا ہے نا، ماں کے لیے تو وہ بیٹا ہے نا، ماں نے باپ نے اس کو ڈانٹ دیا، اس کو بول دیا تم بے وقوف ہو، تم بدھو ہو، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بیٹے بھی اس کو بدھو بولیں گے، اس کے شاگرد بھی اس کو بیوقوف بولیں گے، اس کے محلے میں سب اس کو بیوقوف بولیں گے؟ نہیں۔ تو یہ ہے کہ بڑا اگر چھوٹے کو ڈانٹتا ہے، سختی کرتا ہے، تو وہ اس کا اور اس کا تعلق ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے لوگ بھی اس کو وہی کہنا شروع کر دیں، اس کا تعلق تھا، اور یہ جملے بھی محبت سے نکلے تھے، اس نے کہہ دیا، اس نے سن لیا، بات ختم۔ بارگیف تو یہ اچھا بات ہماری کیا چلی تھی، دیکھیں میں ایک وہ جملہ ذکر کرنے والا تھا جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے شیطان کے حوالے سے، یہ ساری باتیں کر دی کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے، توبہ کر لی، توبہ قبول ہو گئی، یہ سب کچھ ہو گیا۔ پھر قرآن نے ایک جملہ کہا، قرآن نے کہا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اللہ اکبر، اے بنی آدم، یہ تو ہو گیا آدم کا قصہ، اب خطاب ہے بنی آدم سے، ہم سے، آدم کی اولاد سے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنت، جس طرح تمہارے آبا کو، تمہارے والدین کو نکلوا دیا تھا اس نے جنت سے، یعنی وہی فوسوسہ والی بات۔ تو کہا کہ یہ تمہیں بھی فتنے میں نہ ڈال دے، اس سے ذرا بچ کے رہنا شیطان سے۔ اچھا ان کا معاملہ جو تھا وہ تو ہو گیا، ختم ہو گیا، تم اپنی خیر مناؤ، تمہیں فتنے میں۔ اس کے بعد قرآن نے ایک ایسی بات کہی ہے، اللہ، کہا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہا کہ یہ شیطان بھی اور اس کا پورا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں، من حیث لا ترونہم، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن کی، انہ یراکم، بے شک وہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے، ہوا وقبیلہ، وہ بھی اور اس کا پورا قبیلہ، من حیث لا ترون، ایسی جگہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ صرف وہ بلکہ اس کا پورا قبیلہ۔ تو شیطان کی نظریں ہم پر ہوتی ہیں، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور پھر ہمیں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر شخص کو مختلف انداز سے وسوسہ ڈالتا ہے، یہ اتنا چالاک ہے،
ہر شخص کو مختلف انداز سے وسوسہ ڈالتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں بعض لوگ معاذ اللہ انبیاء کے علم کے اوپر طعنا کرتے ہیں، پھر وہی بے ادبی والی بات، انبیاء کے علم پر طعنا کرتے ہیں کہ انبیاء کو فلاں چیز کا علم نہیں، معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ یہ علم نہیں، وہ علم نہیں، عجیب عجیب باتیں۔ جب علم غیب کی بحث چلتی ہے یا انباء غیب کی بحث چلتی ہے نبی کے علم پر، اچھا شیطان کے بارے میں یہ سب مانتے ہیں کہ ہمیں جو خیال بھی آتا ہے شیطان کو پتہ ہوتا ہے، ہمیں جو خیال بھی آتا ہے وہ شیطان کو پتہ ہوتا ہے۔ اب کیا شیطان کا علم معاذ اللہ نبی کے علم سے زیادہ ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ چلیں خیر یہ تو ایک اور بات ہے، لیکن کہنے کی بات یہ ہے، ابھی جو یہاں پر ہماری بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان اتنا شاطر ہے کہ ہر ایک سے اس کے حساب سے بات کرتا ہے اور ہر شخص کے ذہن میں اس کی طبیعت اور اس کے مزاج کے مطابق وسوسہ ڈالتا ہے۔ بادشاہ اور فقیر ان دونوں کے ذہنوں میں ایک ہی وسوسہ نہیں ڈالے گا، وہ متکبر اور صوفی ان دونوں کے ذہن میں ایک ہی وسوسہ نہیں ڈالے گا، وہ غافل اور عبادت گزار ان دونوں کے ذہن میں ایک ہی وسوسہ نہیں ڈالے گا، سب کے ذہن میں الگ الگ طرح کی باتیں ڈالتا ہے۔ اچھا وسوسہ اور ہدایت ان دونوں کے درمیان فرق کرنا کبھی کبھی انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، یا یہ شیطان کا وسوسہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے لیکن وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ کبھی اتنا خطرناک بھی وسوسہ شیطان ڈالتا ہے۔ علمان الحفیظ مثال کے طور پہ ایک عبادت گزار شخص ہے، اس کو اب یہ وسوسہ ڈالے گا کہ یار تم مسجد جاتے ہو نماز ادا کرنے کے لیے، سنیے گا بات، اب عبادت گزار کو جو نمازوں کا پابند ہے اس کو جا کر کان میں یہ وسوسہ ڈال رہا ہے۔ اچھا وسوسہ کہتے کس کو ہیں؟ وسوسہ کہتے ہیں ایک ایسی باریک سی آواز کو یا خیال کو، ایک ایسی باریک سی آواز کہ جو کان میں آ جائے اور محسوس بھی نہ ہو۔ اب یہ وسوسہ ڈالتا ہے ایک عبادت گزار کو کہ بھائی تم مسجد جاتے ہو، راستے میں لوگ تمہیں دیکھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم حضرت کیسے ہیں؟ تو یار یہ تو بات یہ ہے کہ لوگ تمہاری عزت کر رہے ہیں، لوگ تمہیں نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تم تو متکبر ہو جاؤ گے، تمہاری لوگ عزت کریں گے، تمہارے لوگ ادب کریں گے ہیں۔ اب دیکھیں عاجزی کا خیال ڈال کے وسوسہ ڈال رہا ہے، تکبر سے بچا رہا ہے، یہ بھی وسوسہ ہے، عاجزی کی طرف متوجہ کر رہا ہے اور یہ وسوسہ ہے در حقیقت کہ یار تم گزرتے ہو، تمہیں لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، لوگ تمہاری وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا تم گزر رہے ہوتے ہو اور لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تمہیں دیکھ کے وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی بہتر یہ ہے کہ تم گھر میں ہی نماز پڑھ لو، بہتر یہ ہے تم گھر میں ہی نماز پڑھ لو، چھپ کے پڑھو۔ عبادت تو وہ ہے جو تم رب کے ساتھ چھپ کر کرو، تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہو، دنیا کو دکھا کے کیا کرنا ہے، دنیا کو دکھا کے مسجد جاتے ہو، نماز پڑھتے ہو، ذہن میں اتنے خیالات آتے ہیں، ادھر بھی دیکھتے ہو ادھر بھی دیکھتے ہو، گھر میں ایک کمرے میں جا کے چھپ کے تم عبادت کرو۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اب اس کو مسجد سے کاٹ دیتا ہے، مسجد سے کاٹتا ہے، گھر میں کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ گھر میں 2 دن تو نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر وہ لگ جاتا ہے اپنے کاموں میں، دودھ لے آؤ، دہی لے آؤ، بچوں کو سنبھال لو، ٹی وی چل رہا ہے، اس کا شور اس کا شور، جناب پتہ نہیں کن کن چکروں میں وہ لگ جاتا ہے، پھر اس کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو اس نے سب سے پہلے تو کاٹا مسجد سے کہ یار اس کو مسجد سے، اچھا مسجد سے اگر وہ یہ بول کے کاٹتا نا کہ نمازیں فرض نہیں ہیں، تمہیں کس نے کہہ دیا نمازیں پڑھنے کے لیے، یہ وسوسہ ڈالتا ہے نا، وہ بندہ جھٹک دیتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس کو اس انداز سے بہکاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ وسوسہ ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ ہو گیا کہ بھائی یوں کرو گے تو تم تو تکبر میں پڑ جاؤ گے، عاجزی اختیار کرو۔ بندہ اس کو اللہ کا اشارہ سمجھتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے۔ یہ ہے شیطان کا معاملہ۔ اسی لیے شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم قرآن نے بھی دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بار بار اس کی طرف متوجہ کیا، اور قرآن نے کہا ہے انہ لکم عدو مبین۔ ایک ہوتا ہے چھپا ہوا دشمن، ایک ہوتا ہے کھلا ہوا دشمن۔ چھپے ہوئے دشمن سے بچنا مشکل ہوتا ہے، کھلے ہوئے دشمن سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ یہ ایسا کھلا ہوا دشمن ہے، قرآن کہتا ہے یہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، لیکن پھر بھی تم اس سے نہیں بچتے، چلو گے تم اسی کے نقش قدم پہ، چلو گے اسی کے پیچھے، اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کھلا دشمن ہے، اس سے بچو، کھلا دشمن ہے، اس سے بچو۔
اللہ رب العزت ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے.